السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اسرائیل جو ہے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کھل کر، اور جو اس کے جو بٹھائے ہوئے لوگ ہیں حکومت میں شامل ہیں وہ بھی یعنی کہ اب پاکستان کے اندر ایک کمپین چلانے والے ہیں جس کے اندر وہ کہیں گے کہ کسی طرح سے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو ناظرین، ہمارا ایمان ہے موت بھرا کے ایک وقت میں آنی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ پاکستان کے حکومت میں جو شامل لوگ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ، اگر یہ ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کمپین چلاتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے اس سسٹم کو بھی نیست و نابود کریں، ختم کریں۔ تو وقت آ گیا ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان جو ہے ایک عظیم ملک ہے، اور آگے آنے والے دور میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنی یعنی کہ فضلیت سے نواز رہا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں جو ہے ہر حال میں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پہ اسلام کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو ہم گرائیں، ختم کریں، اور اس سسٹم کے جو حامی ہیں ان کو بھی ختم کریں، اور جو اصل جو سسٹم ہے اس پاکستان کا بنیادی حق ہے، یعنی کہ حاکمیت قرآن کی حاکمیت وہ بحال کی جائے پاکستان کے اندر۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں سے نکلنا ہے، اور اسرائیل کو کسی بھی حال میں تسلیم نہیں کرنا، اور نہ ہی ہم حکومت کے کسی کارندوں کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے یا ایسی کوئی کمپین چلائیں۔ تو جو چاہتے ہیں لوگ، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں واحد جو واقعی میں پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان بھی ہے، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ ایسے لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کمپین چلا رہے ہیں اور حکومت میں شامل ہیں، انہیں فوری گرفتار کر لیں آپ، کیونکہ ہم کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پاکستان پہ زور ڈالا جائے اور اسرائیل نواز لوگوں کو چھوٹ دی جائے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ آپ جو ہمارے ادارے ہیں، محب وطن ہیں، کہ وہ ان کو روکیں، اور نہیں روکیں گے آپ تو پھر مجبوراً ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، اور ہم جب نکلیں گے اپنے گھر سے تو اس سسٹم کو بھی ہم گرائیں گے، اور اس سسٹم کے حمایت کرنے والوں کو بھی ہم گرائیں گے، ختم کریں گے، کیونکہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی اجازت دیں گے کسی کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ ہم جو اسرائیل ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے تو کھلم کھلا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تیار ہیں، آپ کو جنگ کرنی ہے ہم سے کریں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آپ نے جو ابھی لبنان پہ اٹیک کرا ہے، آپ نے جو اپنا خفیہ ہتھیار بنایا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیزر، آپ نے لیزر کے ذریعے اس پہ اٹیک کرا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیکسٹ آپ جو حملہ کرنے جا رہے ہیں ترکی کے شہر استنبول میں کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ مصر کے جو اہرام ہیں ان کو آپ تباہ کرنا ہے کا پروگرام لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ سعودی عرب کے ایک شہر، ایک علاقے میں جس کا نام خفجی ہے، وہاں پہ آپ اپنی ایئر بیس بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو ہے گوادر پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، پروگرام ہے آپ کا حملہ کرنے کا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ آپ نے جو رکھی ہے 2023 تک رکھی ہے، تو 2023 تک آپ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں گوادر پہ۔ تو ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں،
اور آپ ہمارے بارے میں نہیں جانتے. یہ میں پاکستان کے اداروں کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ ایک عوامی شخص ہوں، عام معمولی سا شخص ہوں. میں بات کر رہا ہوں، میرے کوئی انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے پاس میں نے کوئی جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں آپ کے ملک کے اندر. لیکن یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں ہیں جو آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ جو بند کمروں میں میٹنگیں کرتے ہیں وہ بالکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی ٹی وی دیکھتا ہے. تو ہماری یہ ویڈیو جب آپ تک پہنچے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. کہ آپ نے جو 15 دن پہلے میٹنگ کری تھی، ہمارے علم میں ہے یہ چیز، اور ہم آپ سے 10 قدم آگے ہیں، آپ سے پیچھے نہیں ہے. جس چیز کے آپ پلاننگ کرتے ہو ہمارے پاس پہلے سے اس کا توڑ ہوتا ہے، ہم کر کے رکھ دیتے ہیں. لہٰذا آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، حملہ کرنے کی، خاص طور پہ ہم لوگوں کو ہلاک کرنے کی، تو آپ اپنا شوق پورا کریں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم نے کیا پلاننگ کری بھی ہے اور ہم کس طرح سے آپ کو نیست و نابود کرتے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ختم ہونا ہے. اور جو آپ کے ربیوں نے جو آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا ہے، جو ترمیم کر کے توریت کے اندر آپ لوگوں کو جھوٹ بولا ہوا ہے، باتوں کو الٹا بنا کے پیش کرا ہوا ہے، کہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے توریت کے اندر کہ ایک مسیح آئے گا، اور ایک جادوگر کا ذکر آتا ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں کہ ان میں جنگ ہوگی. آپ دجال کو اپنا مسیح بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور عیسیٰ ابن مریم کو آپ نعوذ باللہ جادوگر سمجھ رہے ہو. تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہو. تو آپ کے ربیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. 2000 سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ آپ کے توریت میں ترمیم کرنے کے بعد جو کی گئی ہیں، اور اس کا جو خلاصہ انہوں نے آپ کو بتاتے ہیں وہ ترمیم ہونے کے بعد ہے. کیونکہ توریت اصل حالت میں آپ کے پاس نہیں ہے، ہر بات انہوں نے الٹی کر کے آپ کو پیش کری ہے. اور ہمارے پاس تو اس کا پروف بھی ہے. قرآن کے دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے آپ کے پرانے ربیوں سے کہ تم اگر اتنے سچے ہو تو ایسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ. یہ آپ کے جو 2000 سال پہلے ربی تھے ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ بات. تو انہوں نے جو ترمیم کری تھی، آپ اس ترمیم شدہ کتاب پہ کو صحیح سمجھ رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ دنیا میں حکمرانی کرو گے. دنیا پہ آپ کی حکمرانی نہیں ہے، دنیا پہ اسلام کی حکمرانی ہے اور مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی. تو آپ لوگوں کی تو ہلاکت لکھی ہوئی ہے. ہاں اگر آپ لوگ حق کی طرف آ جاؤ اور قرآن کی رسی کو تھام لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو آپ بچ سکتے ہو. ورنہ آپ کی ہلاکت لکھ دی گئی ہے، آپ کو ہلاک ہونا ہے. اور آپ اپنے ہی جو بنائے ہوئے ہتھیار ہیں انہی سے ہلاک ہونے جا رہے ہیں، انہی سے ہلاک ہوں گے آپ. اور یہ آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان آپ کو حملہ کرے گا آپ کے اوپر اور آپ کو ختم کرے گا، یہ بات صحیح ہے. لیکن میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پہلے آپ ہی لوگوں نے کرنی ہے. میں یہودیوں کو بول رہا ہوں، پہلے تو یہودی پہل کریں گے. پاکستان تو بعد میں کرے گا، لیکن آپ جو پہل کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرنے والا ہے. ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم تو اس کو روک لیں گے، وہ روک دیں گے آپ کا حملہ. اب جب ہم حملہ کریں گے پلٹ کر، وہ آپ نہیں روک پاؤ گے. کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ مٹی کا ڈھیر بنے گا. جب وہ مٹی کا ڈھیر بنے گا آپ لوگ ہلاک ہو جاؤ گے. پھر دجال ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے ایران کے شہر اصفہان میں جو 70,000 یہودی ہیں وہاں سے اس کے ساتھ نکلیں گے وہ. تو اس بات کا صاف مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہے ہیں. تو بہتر ہے حق کی طرف آ جاؤ تو بچت ہو جائے گی. حق کی طرف نہیں آؤ گے تو آپ کے لیے کوئی بچت نہیں ہے، آپ کو ہلاک ہونا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے. اور ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں. آپ نے جو اپنے
لوگوں کو پاکستان کے اندر حکومت میں شامل کرا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں ان کو اور نہ ہی ہم ان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو موت کا خوف بھی نہیں ہے، تو ان سے ہم کیا ڈریں گے. تو یہ لوگ اگر کمپین چلاتے ہیں آپ کو تسلیم کرنے کے لیے، تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کو ختم کریں گے. ان کو ختم کرنے کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے. فی امان اللہ.